نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النکاح من سنتی فمن لم یعمل بسنتی فلیس منی وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنکح المرأۃ اربعین لمالها وحسبها وجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک۔ ابھی ہم لوگ آج جو ہے ہم لوگ کوشش کریں گے سمجھنے کا کہ شادی کیا چیز ہوتا ہے، نکاح کیا چیز ہوتا ہے، وواہ کیا چیز ہوتا ہے، میرج کیا چیز ہوتا ہے۔ کیا چیز؟ شادی، وواہ، میرج، نکاح۔ دنیا جس کو انگلش میں میرج بولتا ہے، ہندی میں وواہ بولتا ہے، اور اردو میں اس کو شادی بولتا ہے۔ اور اسی چیز کو جو ہے دین کے اندر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو طریقہ بتایا ہے، جو شادی کا طریقہ بتایا ہے، جس کو نکاح کہا جاتا ہے کہ نکاح کیا مطلب شادی ہوا ہے۔ شادی کا طریقہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نکاح سے شروع کیا، اسی کو نکاح بولا جاتا ہے، اسی کو شادی بولتے ہیں، اسی کو وواہ بولتے ہیں۔ تو شادی مطلب نکاح کا جو طریقہ ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ کے اور کر کے دنیا والے کو بتایا، سمجھایا، کہہ کے بھی اور کر کے بھی کہ نکاح کیسے کیا جاتا ہے۔ اس کے مطابق بہت سارا طریقہ، بہت سارا حدیث شریف ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زندگی میں اپنے امتی کو، قیامت تک کے لوگوں کو بتایا۔ اس کے لیے بہت سارے حدیث شریف ہیں، جس میں سے یہاں پہ ابھی ہم لوگ اس میں سے 2 حدیث شریف کو سنا۔ کتنے حدیث شریف کو؟ 2 حدیث شریف کو ہم لوگ سنا، اسی کو سمجھنے کا آج کوشش کریں گے۔ تو شادی کے متعلق بہت سارے حدیث شریف ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو بتائے ہیں کہ شادی کیوں کرنی چاہیے اور کب کرنی چاہیے اور کیسے کرنی چاہیے، ہے نا۔ اس کے لیے بہت سارا حدیث شریف ہے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے امتی کو اور قیامت تک کے لوگوں کو سمجھا کر کے بتایا ہے اور کر کے بتایا بھی ہے۔ اسی میں سے ابھی جو ہم لوگ 2 حدیث شریف پڑھا ہے جو عربی میں ہے، جو پہلا حدیث شریف ہم لوگ جو ہے سنا، جس کو وہ حدیث شریف تھا، کیا تھا؟ النکاح من سنتی، النکاح من سنتی فمن لم یعمل بسنتی۔ یہ پہلا حدیث شریف سنا ہم لوگ، یہ پہلا حدیث شریف ہوا۔ کیا چیز؟ النکاح من سنتی۔ غور سے سنیے اور سمجھنے کا کوشش کیجیے۔ جب سنیں گے اچھے سے اور اس کو سمجھیں گے اور اسی کو جو ہے سمجھنے کے بعد اندر دل میں اتاریں گے تو شادی سمجھ میں آ جائے گی، وواہ سمجھ میں آ جائے گا، نکاح سمجھ میں آ جائے گا کہ نکاح اور شادی جو ہے انسان کو کیوں کرنی چاہیے، کب کرنی چاہیے اور کیسے کرنی چاہیے، اور اس سے کیا فائدہ ہے۔ بات سمجھ میں آئے؟ ہے نا۔
دنیا والے کا بھی شادی وواہ ہم لوگ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، لیکن ہم کو کون سا شادی وواہ کو سننا ہے، سمجھنا ہے؟ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ پاک قرآن شریف میں بتایا ہے، اللہ کا حکم ہے کہ شادی کرو، نکاح کرو، میرج کرو، وواہ کرو، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کہہ کے اور کر کے سمجھا دیا کہ شادی اس طرح سے کرو۔ اسی میں سے ایک حدیث شریف ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتایا، جس کو پہلا حدیث شریف کا معنی سنیے، سمجھیے۔ النکاح من سنتی، النکاح من سنتی فمن لم یعمل بسنتی فلیس منی۔ اس کا مطلب یہ ہوا، معنی غور سے سنیے، سمجھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتا رہے ہیں؟ النکاح من سنتی، کہ نکاح جو ہے ہماری سنت ہے، نکاح جو ہے میری سنت ہے، ہماری سنت ہے۔ النکاح من سنتی، شادی جو ہے، نکاح جو ہے، وواہ ہو ہے، وہ کیا ہے؟ یہ میرا سنت کا طریقہ ہے۔ فمن لم یعمل بسنتی، فمن لم یعمل بسنتی، اور جو انسان ایسا نہیں کرے گا، اس طریقے کو نہیں اپنائے گا، اس نکاح کو نہیں کرے گا، فلیس منی، تو اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتایا؟ فلیس منی، جو ہمارے طریقے کے مطابق، ہمارے سنت کے مطابق نکاح نہیں کرے گا، شادی نہیں کرے گا، میرج نہیں کرے گا، وواہ نہیں کرے گا، تو اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتایا؟ فلیس منی، وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ ہم سے ہٹ گیا، ہم سے اس کا کوئی لگاؤ نہیں ہے، ہم سے اس کا کچھ لینا دینا نہیں ہے، اس کو دین کے طریقے سے کچھ مطلب نہیں ہے۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق شادی نہیں کیا، میرج نہیں کیا، وواہ نہیں کیا، مطلب نکاح نہیں کیا، اس کے بارے میں پہلا حدیث شریف جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتایا، فَمَن لَّمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي، میرے سنت پہ عمل نہیں کیا، جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بتایا کیا؟ النکاح من سنتی، پہلا 3 ٹکڑا اس میں، اس حدیث شریف میں کتنا ٹکڑا؟ 3 ٹکڑا۔ النکاح من سنتی، سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کہ نکاح جو ہے میری سنت ہے، میرا طریقہ ہے۔ النکاح النکاح من سنتی، نکاح جو ہے میری سنت ہے، میرا طریقہ ہے، دو ہی تو لفظ ہے۔ النکاح من سنتی، نکاح جو ہے، شادی ہے نا، من سنتی، میرا سنت ہے، میرا طریقہ ہے نا۔ ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے ہیں نا، آخری نبی مانتے ہیں نا، قیامت تک کے لیے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو طریقہ جو بتایا ہے، سمجھایا ہے، اس پہ ہم لوگ کو ماننا پڑے گا، چلنا پڑے گا، تو ہی تو مسلمان کہلائے گا، تو ہی تو ایمان والا کہلائے گا، نہیں تو مسلمان ہی نہیں ہے، ایمان والا ہی نہیں ہے، سیدھے دوزخ میں چلا جائے گا، نہیں، کچھ فائدہ ہی نہیں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم شادی کے مطلب پہلا حدیث ہے، اچھا سے خالی سن لیجئے، سمجھ لیجئے، مانی تو سمجھ لیجئے، خالی مانی، زیادہ بات میں سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 3 بات بولا نا یہ حدیث شریف میں، ایک پہلا ٹکڑا ہو گیا کیا؟ النکاح من سنتی، نکاح جو ہے میری سنت ہے، مطلب میرا طریقہ ہے۔ اب آگے دوسرا ٹکڑا بتا رہا ہے، فَمَن لَّمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي، فَمَن لَّمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي، جو میرے سنت پہ عمل نہیں کرتا ہے، مطلب میرے طریقے کے مطابق شادی نہیں کرتا ہے، اسی کو بولا عربی میں فَمَن لَّمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي، میرے سنت کے مطابق، میرے طریقے کے مطابق نکاح نہیں کرتا ہے، شادی نہیں کرتا ہے، تو آگے تیسرا ٹکڑا بتایا، فَلَيْسَ مِنِّي، فَلَيْسَ مِنِّي، وہ ہم سے نہیں ہے، مطلب میرا اس سے رشتہ نہیں ہے۔
ہم سے اس سے لگاؤ نہیں ہے، مطلب رشتہ کٹ ہو گیا، مطلب وہ مسلمان ہی نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ لینا نہیں ہے، دین سے کچھ لینا نہیں ہے۔ ہاں سمجھ میں آ رہی بات؟ تین ٹکڑا سمجھ میں آ گیا یہ پہلا حدیث شریف کا۔ النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، میرا طریقہ ہے۔ کون بول رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث شریف ہے۔ فمن لم یعمل بسنتی، اور اس سنت پہ جو عمل نہیں کرے گا میرے سنت کے مطابق، طریقے کے مطابق، سنت نا طریقہ ہے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ جو اللہ اور رسول جو بتائے وہ طریقے کے حساب سے شادی کرنا پڑے گا، میرج کرنا پڑے گا، ہے نا۔ تو جو عمل ایسا نہیں کرے گا، فمن لم یعمل بسنتی، اس سنت کے طریقے کے مطابق، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے ہیں کہ میرے سنت کے طریقے کے مطابق کوئی نہیں کرے گا نکاح شادی، فلیس منی، کیا مطلب ہو گیا؟ فلیس منی، اسے ہم میرا رشتہ نہیں ہے، ہم سے کچھ لینا دینا بس سمجھئے۔ کہنے کا مطلب سیدھا سیدھا ہو گیا کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ جو بتایا کہ نکاح میری سنت ہے، وہ طریقے کے حساب سے شادی، نکاح، بیاہ، میرج کرنا چاہیے، ہے نا۔ اس طریقے سے نہ کرے گا تو پھر وہ انسان اللہ رحم کرے نہیں، مطلب کہ وہ ایمان والا ہی نہیں ہے، وہ مسلمان ہی نہیں ہے نا، اس کو نہ اللہ کو بھی نہیں مان رہا ہے اور جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں مان رہا ہے نبی، ایسا میننگ ہو گیا نا۔ سمجھ میں آ گیا بات؟ سیدھا سیدھا میننگ ہو گیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہو گیا کہ اگر شادی کرنا ہے، بیاہ کرنا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقے کے مطابق، جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا طریقہ بول رہے ہیں، جس کو سنت کا طریقہ بولا گیا، اس طریقے کے مطابق شادی کرنا چاہیے، نکاح کرنا چاہیے، میرج کرنا چاہیے، دوسرا کوئی طریقہ نہیں چلے گا۔ سمجھ گئے نا، ہے نا، ہے نا۔ اس کو لاسٹ میں بول دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فلیس منی، تو اس سے میرا مطلب وہ ہمارا امتی نہیں ہے، فلیس منی۔ جس طرح سے باپ میں بولتا ہے کہ ہمارا بیٹا نہیں، ہمارا بیٹی نہیں، بولتا ہے نا، باپ میں کا بات اگر نہیں مانتا ہے تو باپ میں کیا بولتا ہے؟ گھر سے نکل جاؤ، ہم سے لینا دینا نہیں، ہم سے کوئی ناتا رشتہ نہیں، ایسے بولتا ہے نا۔ جب گارجین کے مطابق، باپ ماں کے مطابق گھر میں اگر کوئی اولاد جو ہے نہیں بات مانتا ہے، نہیں چلتا ہے، تو باپ ماں بھی دنیا میں سے بولتا ہے نا، باپ ہو، ماں ہو یا گھر کا آدمی ہو، کوئی بولتا ہے بھیا اس سے ناتا رشتہ ختم، اس سے کوئی لگاؤ ہمارا۔ تو اسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لاسٹ میں بول دیا، جو ہمارے طریقے مطابق نہیں کرتا ہے نا، عمل نہیں کرتا ہے، اس طریقے کے مطابق شادی نکاح نہیں کرتا ہے، فلیس منی، اس سے ہمارا ناتا رشتہ نہیں ہے، ہمارا لگاؤ نہیں ہے نا، مطلب ہمارا امتی نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ پہلی حدیث شریف ہو گئی، سمجھ میں آ گیا ہوگا آپ لوگ کو۔ اللہ پاک ہم لوگوں کو جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو حدیث شریف بتائے ہیں اور سمجھائے ہیں، کیا بتائے ہیں؟ النکاح من سنتی فمن لم یعمل بسنتی فلیس منی، اس سنت پہ عمل کرنے کا توفیق عطا فرمائے کہ جس سے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، جو جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، سمجھایا ہے اور کر کے بتایا ہے کہ یہی ہمارا سنت کا طریقہ ہے، اس طریقے کے مطابق ہم لوگوں کو اللہ پاک جو ہے قیامت تک کے لوگوں کو اس سنت پہ عمل کرنے کا توفیق عطا فرمائے، اسی کے حساب سے شادی، بیاہ، میرج کرنے کا توفیق عطا فرمائے، ہے نا۔ تو اللہ پاک جو ہے اس میں ہم لوگوں کو کامیاب کرے گا، ہے نا۔ وہ نکاح کو صحیح مانا جائے گا، کامیاب مانا جائے گا، وہ دنیا میں بھی کام رہے گا، وہ دنیا میں بھی کامیاب رہے گا اور آخرت والے دنیا میں بھی کامیاب رہے گا، ہے نا۔ ہر دنیا میں وہ سکسیس ہوگا، کامیاب ہوگا، ہے نا، جو اس طریقے کے مطابق
شادی کرے گا، نکاح کرے گا، میرج کرے گا، وواہ کرے گا۔ بات سمجھ میں آئی؟